کے نصب کرنے کا وقت آیا تو تاریخ تبری سے لے کر شبلی نعمانی تک سب نے لکھا ہے متفقہ طور پر، اس میں کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے، اعلان رسالت سے پہلے کی بات ہے۔ جب نصب حجر اسود کا وقت آیا تو عرب کے سارے قبیلے میں تلواریں کھنچ گئیں، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت وہ حاصل کرے کہ اسے اٹھا کر خانہ کعبہ میں رکھا جائے، دیوار سے لگایا جائے، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف وہ حاصل کرے۔ اللہ اکبر! نوبت بہنجا رسید کے تلواریں کھنچنے کا امکان ہو گیا، خون خرابے کا امکان ہوا، فساد کا امکان ہوا۔ جب کسی طرح سے بہت توجہ، جب کسی طرح سے فساد نہ ٹلا تو سارے صنادید قریش اور سارے عرب کے قبیلے نمائندے اکٹھا ہو کر سرکار رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوئے ابو طالب کے وسیلے سے۔ اللہ جانے آپ کیا کیوں توجہ نہیں فرما رہے؟ سرکار رسالت کی خدمت میں آئے ابو طالب کے وسیلے سے۔ کمبخت کافر ہیں، مشرک ہیں، مگر سمجھتے ہیں کہ محمد تک براہ راست نہیں جا سکتے جب تک ابو طالب کو وسیلہ نہ بنا۔ سبحان اللہ! عبداللہ کے بیٹے، مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ وہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرے۔ آپ فرمائیے، آپ بتائیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے؟ تلواریں کھنچ جائیں گی، خون خرابہ ہوگا۔ دیکھیں آپ فساد کو کس طرح جہاد میں بدلا ہے معصوم کی بصیرت نے۔ تلواریں کھنچ جائیں گی، خون خرابہ ہوگا۔ سرکار آپ بتائیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی نظر میں تو عبداللہ کے بیٹے ہی ہے نا، اس لیے کہ کافر تو 40 برس سے پہلے رسول کو رسول مانتے ہی نہیں، وہ تو عبداللہ کا بیٹا ہی سمجھ رہے تھے، وہ بھی سمجھتے تھے، اب بھی لوگ سمجھتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے جان محترم۔ وہ کہہ رہے ہیں عبداللہ کے بیٹے آپ فرمائیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ لیکن معصوم کی تعریف اس لیے کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ میرا مولا مجھے آواز میں طاقت دے کہ میں اس فکر کو اگر آج کی اس مجلس میں پہنچا سکا تو سمجھوں گا کہ آپ سب کی اور میری شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ موضوع کے اعتبار سے اس منزل میں آج گفتگو داخل ہو رہی ہے۔ دوستو، جناب پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ فیصلہ ہم اس کا کل الصبح، بہت توجہ، کل الصبح ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ ایسا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو صبح کے وقت، بڑی توجہ عزیزان محترم، جو صبح کے وقت سب سے پہلے سورج نکلنے سے پہلے، اس جملے میں توجہ، میں ایک نئی بات کہنے جا رہا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، جو سورج نکلنے سے پہلے خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا، وہی حکم ہوگا، وہی فیصلہ کرے گا کہ نصب حجر اسود کیسے ہونا چاہیے۔ سارے قبیلے مطمئن ہو گئے، فساد ملتوی ہو گیا۔ میں تاریخ کے مورخ سے پوچھتا ہوں، وہ بڑی آسانی سے کیوں گزر گیا؟ سارے مورخوں نے لکھا کہ الصبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں پیغمبر اسلام داخل ہوئے، پیغمبر اسلام داخل ہوئے، سارے قبیلوں نے سرکار رسالت مآب کو حکم بنا لیا۔ میں کہتا ہوں کہ جب حجر اسود پر اتنا لڑ رہے تھے، اتنا یہ سعادت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو آخر سب سے پہلے پیغمبر اسلام ہی کیوں داخل ہوئے؟ رات ہی کو دوسرے لوگ بھی ڈیرا ڈال دیتے، سب سے پہلے چلے جاتے، سب سے پہلے چلے جاتے۔ یہ فضیلت ہر ایک حاصل کر سکتا تھا۔ پیغمبر اسلام کیسے داخل ہوئے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں؟ تو تسلیم کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے سورج نکلنے سے پہلے کوشش نہیں کی ہوگی کعبے میں داخل ہونے کی، لیکن پیغمبر سب سے پہلے داخل ہوئے، اس لیے کہ سورج کی مجال ہی نہیں تھی کہ جب تک آفتاب رسالت کعبے میں نہ ابھرے طلوع ہو۔ جب تک ہم کعبے میں طلوع نہ ہو تم گوشے مشرق سے منہ نہ نکالنا۔ سبحان اللہ! یہ ہے اقتدار معصوم، یہ ہے اختیار رسالت، یہ ہے اختیار نبوت۔ سب سے پہلے سرکار ختمی مرتبہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، سارے قبیلے والوں نے
جتنے بھی قبائل عرب تھے جو جھگڑا کر رہے تھے، جو فساد پر آمادہ تھے، سب نے آپ کو حکم قرار دیا۔ عزیزان محترم توجہ اس جملے پر، سارے مورخین نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اپنی تلواریں زمین پر رکھ دو، فساد کو ملتوی کیا۔ اپنی تلواریں زمین پر رکھو۔ سب نے میانوں سے اپنی تلواریں نکالی، زمین پر رکھی۔ سرکار رسالت مآب نے اپنے دوش سے ابا اتاری۔ سرکار رسالت مآب نے اپنے دوش سے ابا اتاری، اسے زمین پہ بچھایا، اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا۔ اس ترتیب پر آپ توجہ اس لیے کہ اس سے میں آپ کی خدمت میں ایک نتیجہ پیش کروں گا۔ حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اٹھایا، اپنی ابا کے، اپنی چادر کے درمیان میں حجر اسود کو رکھا اور سارے قبیلے والوں سے کہا، بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا پیغام ہے رضویہ امام بارگاہ کے تاریخی اجتماع سے ملت مسلمہ کے لیے، خصوصاً آج کی ملت مسلمہ کے لیے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتی ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گری میں مبتلا ہے۔ اتنا بڑا پیغام ہے سیرت سرکار ختمی مرتبت کا۔ حجر اسود کو اپنی ابا کے درمیان میں رکھا۔ سارے قبیلے والے حقدار بننا چاہتے تھے نا، سب سمجھتے تھے ہمارا حق ہے، سب سمجھتے تھے، تو جھگڑا تو سارا اسی پر ہوتا ہے نا کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ ہمارا حق ہے، جسے حق نہ ملے وہ رد عمل کا شکار ہو جاتا ہے۔ سرکار نے سب کو حق دے کر مطمئن کر دیا۔ حجر اسود خود چادر میں رکھا، سارے قبیلے والوں کو کہا کہ سارے قبیلے مل کر اس چادر کے سارے کونے پکڑ لیں اور اٹھا کر خانہ کعبہ تک لے چلے۔ سارے قبیلے والے مان گئے، چادر کو اٹھائے ہوئے، چادر کس کی؟ رسول کی۔ چادر کس کی؟ سرکار رسالت مآب کی۔ خانہ کعبہ کے ستون دیوار تک لے گئے۔ جب ستون دیوار کے پاس پہنچے، رکن یمانی کے پاس پہنچے، وہاں سے سرکار، دیکھیں نا، سارے قبیلوں کے دونوں ہاتھ تو باندھ دیے تھے پہلے ہی بصیرت رسالت میں۔ سلوات میں دینا محمد چاہتا ہے کہ میں مسلسل پڑھتا رہوں، لیکن کیا کروں، میرے پیروں میں وقت کی زنجیریں ایسی ہیں کہ بڑا مجبور ہو جاتا ہوں، یکے بعد دیگر مسلسل مجالس کی وجہ سے یہاں کے بعد مجھے واٹن روڈ جانا ہوتا ہے۔ لیکن اس جملے پر ذرا سا ایک مرحلے آتا ہوں جو فرما لے، ہاتھ تو سب کے باندھ دیے تھے، سب کھڑے ہیں چادر پکڑے ہوئے، کوئی پلو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ بصیرت معصوم، کوئی پلو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ سرکار نے چادر نہیں پکڑی ہوئی، سرکار خالی ہاتھ ہے۔ سرکار آگے بڑھے، آگے بڑھ کے حجر اسود کو اٹھایا، بسم اللہ کہہ کر خانہ کعبہ کی دیوار میں حجر اسود کو نصب کر دیا۔ اتنے بڑے فساد کو ملتوی کیا، اتنے بڑے فساد کو ملتوی کیا۔ بصیرت معصوم نے، بصیرت معصوم نے، نہ تلوار چلی، نہ خون بہا، نہ خرابہ ہوا، نہ قتل، نہ غارت گری، فساد ملتوی ہو گیا۔ بات کچھ بھی نہیں تھی، بصیرت معصوم کی بات تھی۔ تو یہ دنیا میں جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں نے معصوم کی بصیرت سے استفادہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ توجہ، اپنی خواہشوں کے پتھروں کو سینوں میں جنم دے رہے ہیں، اس لیے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ معصوم کی بصیرت نے اتنے بڑے فساد کو، یہ تھا جہاد بالعقل۔ بھائی صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بلند آواز سے درود بھیجے محمد والے محمد۔ یہ تھا عزیزان محترم جہاد بالعقل، اسے جہاد بالفکر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ معصوم کی عقل کا جہاد تھا جس نے فساد کو ملتوی کیا۔ حجر اسود، بڑی توجہ دوستو، حجر اسود خانہ کعبہ میں نصب پہلے بھی تھا، اب بھی ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان اس حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، اور اتنا لازم ہے اسے بوسہ دینا، اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر حج کے موقع پر رش کی وجہ سے، مجمع کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے حجر اسود تک نہ پہنچ سکے تو حکم یہ ہے کہ اپنی ہتھیلی کو حجر اسود کی طرف کر کے خود اپنی ہتھیلی کو چوم لو، بوسہ حجر اسود کا ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، تو دنیا یہاں ہمیں تسلیم نہیں کرتی، اللہ کے گھر جا کر تو تسلیم کرتی ہے۔ یہی تو فکر ہے کہ اگر اصل تک پہنچنا
پہنچنا، اصل تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو چاہے اپنی ہتھیلی کو چوم لو، چاہے انگلی کے اشارے سے سلام کر لو، اور جو ہے نا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی بے پناہ توجہات پر۔ دوستو، اتنا ضروری ہے یہ حجر اسود۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں ملت سے، وہ یہ کہ اس حجر اسود کا کمال کیا ہے؟ اس حجر اسود کا کمال صرف یہ ہے کہ دست نبوت سے مس ہوا۔ اس سے پہلے قدم ابراہیم کو بوسہ دیا، اس حجر اسود نے جناب ابراہیم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ اس سے پہلے جناب آدم کی قربت کا اسے شرف حاصل رہا۔ سارے مسلمانوں نے یہی لکھا، یہ حجر اسود وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا آدم کے ساتھ۔ اس پتھر پر بیٹھ کر جناب آدم جنت میں عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ جب آدم جنت سے چلنے لگے تو یہ پتھر فراق معصوم میں رونے لگا۔ آواز قدرت آئی، تو جو رو رہا ہے؟ کہا تیرا محبوب بندہ مجھ پر بیٹھ کر تیری عبادت کیا کرتا تھا، وہ جا رہا ہے تو میں رو رہا ہوں۔ آواز قدرت آئی، تو کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں پتھر کی فضل، آپ نے دیکھا اگر ظرف کا آلہ ہو تو پتھر بھی وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص صلوات۔ مظلوم کربلا، آپ حضرات کی مسلسل توجہات پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ جہاد معصوم کے عنوان پر چوتھی تقریر آپ کے شاداب ذہنوں کی نظر ہے۔ ان تقاریر میں ہمارا مقصد نگاہ ملت مسلمہ کو فلسفہ جہاد سے آگاہ کرنا اور اسلام میں جہاد کی جو اہمیت ہے اسے افہام و تفہیم کے انداز میں پیش کرنا، یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ ہم نے گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند عالم نے جہاد کا حق اسی لیے معصوم کو عطا فرمایا کہ معصوم بہتر جانتا ہے کہ مرحلہ جہاد کب آتا ہے۔ غیر معصوم تو اپنی ہر خواہش کی تکمیل کے لیے لفظ جہاد کا استحصال کر سکتا ہے۔ توجہ اس جملے پر، غیر معصوم تو اپنی کسی بھی خواہش کی تکمیل کے لیے لفظ جہاد کا استحصال کر سکتا ہے۔ کسی بھی مطالبے پر جہاد، کسی بھی تحریک میں جہاد، کسی بھی سیاست میں جہاد، کسی بھی اقتدار حکومت میں جہاد، یہ جہاد کے لفظ کو اتنا استعمال کیا گیا کہ لفظ جہاد اپنے معنی کھو بیٹھا۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ رضویہ ٹرسٹ کے اس عظیم الشان اجتماع سے ہم قرآن و آیات و احادیث نبوی کی روشنی میں یہ ثابت کریں کہ جہاد کی اصل روح کیا ہے۔
جہاد کس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور جہاد کب واجب ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ مجالس میں ہم یہ عرض بھی کریں گے کہ جہاد کہاں کہاں ہوا، کیسے ہوا. تاریخ اسلام کی بدقسمتی یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں حوث مملکت اور حوث ملکگیری کے ہر اقدام کو، متوجہ میری طرف، ہر اقدام کو جہاد کا نام دے دیا گیا ہے. جو بھی وسعت مملکت کے لیے بادشاہوں نے جن پرامن ممالک پر حملے کیے اسے بھی جہاد کا نام دے دیا گیا. جہاں بھی پرامن وادیوں پر جارحیت کی گئی اسے بھی جہاد کا نام دے دیا گیا. اور کہا یہ گیا کہ صاحب اسلام پھیلانے کے لیے ضروری تھا کہ ملکوں پر حملے کیے جائیں، یا تو انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے یا انہیں مفتوح قرار دے دیا جائے. عزیزان محترم، اسلام کی یہ روح نہیں تھی. اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلنے کا حکم ہی نہیں دیتا، اور نہ اسلام کو ضرورت ہے کہ وہ زبردستی کسی کو مسلمان بنائے. اسلام تو یہ کہتا ہوا آیا تھا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو، تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. اللہ کی توحید کا اقرار کرو گے، فائدہ تمہارا ہوگا. اب 360 بتوں کے سامنے جھکتے ہو، ایک خدا کے سامنے جھک جاؤ گے تو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں رہے گی. صلوات علی محمد علیہ. یہ کلیہ ہے، یہ خلاصہ ہے کہ اسلام تو انسانیت کی سربلندی چاہتا ہے. اسلام انسانیت کو، بشریت کو، آدمیت کو سربلند دیکھنا چاہتا ہے. اسلام نے تو یہی پیغام دیا، اس لیے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے ہی نہیں سوائے اسلام کے. اور یہ دین اللہ نے انسانوں کے لیے منتخب کیا ہے، حیوانوں کے لیے نہیں. بھائی بہت توجہ اس جملے پر. یہ دین جو اللہ نے اختیار کیا ہے یہ انسانوں کے لیے کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کو انسانوں سے پیار ہے. اللہ چاہتا ہے کہ انسان کو میں نے جتنا بلند پیدا کیا ہے انسان اسی بلندی پر رہے، پستی میں نہ آئے. والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین شہر مکہ کی قسم کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا. عزیزان محترم، پروردگار عالم کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے، لیکن اس نے کسی مخلوق کی تخلیق پر نہ تو ضمانت دی ہے نہ قسمیں کھائی ہے. یہ شرف صرف انسان کا ہے کہ خدا نے انسان کی تخلیق کی قسمیں بھی کھائیں اور ضمانت بھی دی. خداوند عالم نے انسان کی تخلیق کی ضمانت بھی لی ہے اور اس کی قسمیں بھی کھائی. کہ تین کی قسم زیتون کے. اور آپ کو درمیان میں ایک بات بتاتا چلوں اپنے نوجوان دوستوں کو، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تین کی قسم بھی اگر کھائی تو انسان کی نسبت سے، زیتون کی قسم بھی کھائی تو انسان کی نسبت سے، طور سینا کی قسم بھی کھائی تو انسان کی نسبت سے، بلد امین کی قسم بھی کھائی تو انسان کی نسبت سے. یعنی یہ چاروں چیزیں جس معصوم سے منسوب ہو گئی، خدا نے ان چیزوں کو قرآن میں رکھ دیا قسم کھانے کی منزل پر. بھائی بہت توجہ دوستو. تین کی قسم، زیتون کی قسم. اب طور سینا کیا ہے؟ ہر پہاڑ کی قسم نہیں کھائی، مخصوص پہاڑ کی قسم کھائی. کوہ طور کی قسم، اس طور سینا کی قسم جس نے ہمارے موسیٰ جیسے نبی کے قدموں کو بوسہ دیا. یعنی اگر معصوم کے قدموں تلے پتھر بھی آ جائے تو خدا کی نگاہ میں قسم کھانے کی منزل پر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں ایسے تو نہیں نا. پھر توجہ فرمائے اس پر. دیکھیں اللہ کی سیرت یہ ہے اور معصوم کی عظمت یہ ہے کہ اگر پتھر جو بدترین مخلوق ہے، آخری درجہ ہے پتھر کا، جمادات کا، پتھر بھی اگر معصوم کے پیر کے نیچے آ جائے تو وہ خدا کی نگاہ میں اتنا متبرک ہوتا ہے کہ قسم کھانے کی منزل میں آ جاتا ہے. قسم کھانے کی منزل میں پتھر پر اگر نبی کا پاؤں آ جائے. پھر غور کریں، میں اس سے ایک عجیب نتیجہ دوں گا دوستو. پتھر پر اگر نبی کا پاؤں آ جائے، پتھر پر نہیں. پھر دیکھیں بھائی، اگر پتھر پر معصوم کے پیر آ جائیں
تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کا احترام کریں. پتھر پر اگر معصوم کے پیر آ جائے تو مسلمانوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ اسے چومے. یعنی جس پتھر پر معصوم کے پاؤں آ جائیں گے مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ اس پتھر پر اپنے پاؤں لے آئے. تو سوال صرف اتنا ہے کہ پتھر تو بدترین مخلوقات میں سے ہے. اگر معصوم کے قدم موسیٰ جیسے معصوم کے قدم کوہ طور کے پتھر پر آ جائے تو وہ قرآن میں قسم کھانے کی منزل پر آ جاتا ہے. تو میں قربان نہ ہو جاؤں ابو طالب کے اس سینے پر کہ جس سینے پر محمد مصطفیٰ کے قدم آئے. بھائی ایک جی ہو یہ علی مدد کہنے والوں کو جس پتھر پر معصوم کے قدم آ جائے وہ تو قسم کھانے کی منزل پر کوئی مسلمان نہیں ہے جو کوہ طور کا مذہب پوچھے کہ یہ پتھر اس کا مذہب کیا تھا, اس کی قوم کیا تھی, اس کا قبیلہ کیا تھا. کائنات کے ہیرے جواہرات قربان اس پتھر پر کائنات کے ہیرے جواہرات قربان کہ جس پتھر پر موسیٰ جیسے کلیم کے قدم آ گئے. خدا نے اس پورے پہاڑ کی قسم کھا لی, پورے پہاڑ کی قسم. بہت توجہ جان محترم, یہ اس لیے کہ معصوم نے اس کوہ طور پر کھڑے ہو کر کوئی جنگ نہیں کی تھی, کوئی تلوار نہیں چلائی تھی, کوئی قتال نہیں کیا تھا, انسانیت کو فلاح کا راستہ دکھایا تھا, انسانیت کو توحید پرست بنایا تھا, انسانیت کو وحدانیت کی طرف متوجہ کیا تھا. تو جس پتھر پر کھڑے ہو کر معصوم نے جہاد کیا فی سبیل اللہ, خداوند عالم نے اس پتھر کو بھی یہ عظمت عطا کر دی. میں ابتدائے تقریر میں انتہا کا جملہ بول رہا ہوں کہ اس پتھر پر جس کی قسم خدا نے کھائی ہے اس پر موسیٰ کے پاؤں آئے ہیں, موسیٰ کا خون نہیں گرا. تو جس پتھر پر موسیٰ کے قدم آ جائے وہ قسم کھانے کی منزل پر, تو جس خاک پر معصوم کا خون گر جائے بھائی جس پتھر پر موسیٰ کے قدم آ جائے وہ پتھر قسم کھانے کی منزل پر, اور جس خاک پر معصوم کا خون گرے پھر وہ کم سے کم سجدہ تو ہوگی. مسئلہ ان نسبتوں کا ہے کہ خداوند عالم نے قسمیں کھائیں. ایک پتھر طور سینہ, اب غور کریں آپ, ایک پتھر وہ ہے جو طور سینہ میں ہے, ایک پتھر وہ ہے جو خانہ کعبہ میں ہے. اب آپ غور فرمائیں, ایک پتھر وہ ہے, عجیب سی چونکا دینے والی بات کر رہا ہوں نوجوان دوستوں کے لیے. ایک پتھر وہ ہے جو طور سینہ میں ہے, ایک پتھر وہ ہے جو خانہ کعبہ میں ہے. کچھ پتھر وہ تھے جو خانہ کعبہ کے اندر تھے. ایک پتھر وہ ہے جو طور سینہ میں, ایک پتھر وہ جو خانہ کعبہ میں, کچھ پتھر وہ جو کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے. پتھر وہ بھی تھے, پتھر یہ بھی ہے. ان پتھروں کو اگر پوجا تو کافر, اس پتھر کو نہ چومو تو کافر. سبحان اللہ. یہ ایک عجیب منزل ہے, عجیب منطق ہے شریعت کی کہ ان پتھروں کو اگر چوما یا پوجا تو کافر اور مشرک, اور یہ پتھر جو کعبے میں لگا ہوا ہے اسے نہ چوما تو کافر. وہ ارکان حج مکمل نہیں ہوتے تو آدمی مومن نہیں رہتا. پتھر وہ بھی تھے, پتھر یہ بھی ہے. بات کیا ہوئی, مسئلہ کیا ہے
مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، چاہے تو اسے ایک جملے میں سمجھ لیجئے، چاہے تو پورا گھنٹہ میں اسی پر گفتگو کرتا رہوں، ایک جملے ہی میں سمجھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں ہم۔ پتھر وہ بھی تھے، پتھر یہ بھی ہے، مسئلہ صرف یہ ہے، وہ پتھر منتخب کیے تھے انسانوں نے، یہ پتھر منتخب کیا ہے اللہ نے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے کو مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ بات اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پتھر جو خانہ کعبہ میں ہے یہ ہمیشہ سے لگا ہوا ہے، اور جب تک لگا رہے گا اس کی عبادت ہوتی رہے گی، اسے چھوما جاتا رہے گا۔ اس پتھر کو، بلکہ وہ تو بڑے خوبصورت پتھر تھے جو اندر رکھے ہوئے تھے، یہ تو حجر اسود ہے، کالا پتھر ہے، لیکن اس کالے پتھر کو چوم کر جب حاجی صاحب آتے ہیں تو مسلمان ان حاجی صاحب کے لب چومتے ہیں، منہ چومتے ہیں۔ آپ پتھر چوم کر آ رہے ہیں، آپ حجر اسود چوم کر آ رہے ہیں، بڑے مبارک و محترم ہیں آپ کے لب، آپ کا چہرہ، آپ کی پیشانی، کہ آپ یہ پتھر حجر اسود چوم کر آ رہے ہیں۔ تو کیا حجر اسود آ گیا مولانا کے چہرے میں؟ تو بات نسبت کی ہوئی نا عزیزان محترم، کہ اس متبرک و محترم پتھر سے، اور عالم یہ ہے عزیزان محترم، یہ پتھر کہ اس زمانے میں، یہ تو عالم اسلام کی بات ہے نا، قبل اسلام، قبل رسالت، قبل آغاز بعثت، پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا، قبل آغاز بعثت تمام تاریخ مسلمانوں کی متفق ہے۔ دیکھیں جہاد اور فساد میں یہ کیا فرق ہوتا ہے، اور معصوم کس طرح سے فساد کو جہاد میں تبدیل کرتا ہے۔ صلوات بھیجیں آپ محمد علیہ۔ یہ پتھر حجر اسود اتنا متبرک و محترم ہے کہ آغاز اسلام سے پہلے بھی اس پتھر کو متبرک و محترم جانا جاتا تھا۔ جب توسیع خانہ کعبہ ہوئی ہے قبل اسلام اور اس حجر اسود کے نصب کرنے کا وقت آیا، تو تاریخ طبری سے لے کر شبلی نعمانی تک سب نے لکھا ہے متفقہ طور پر، اس میں کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے، اعلان رسالت سے پہلے کی بات ہے۔ جب نصب حجر اسود کا وقت آیا تو عرب کے سارے قبیلے میں تلواریں کھنچ گئیں، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت وہ حاصل کرے کہ اسے اٹھا کر خانہ کعبہ میں رکھا جائے، دیوار سے لگایا جائے، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف وہ حاصل کرے۔ اللہ اکبر! نوبت بہنجا رسید کے تلواریں کھنچنے کا امکان ہو گیا، خون خرابے کا امکان ہوا، فساد کا امکان ہوا۔ جب کسی طرح سے، بہت توجہ، جب کسی طرح سے فساد نہ ٹلا تو سارے صنادید قریش اور سارے عرب کے قبیلے نمائندے اکٹھا ہو کر سرکار رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوئے ابو طالب کے وسیلے سے۔ اللہ جانے آپ کیا کیوں توجہ نہیں فرما رہے؟ سرکار رسالت کی خدمت میں آئے ابو طالب کے وسیلے سے۔ کمبخت کافر ہیں، مشرک ہیں، مگر سمجھتے ہیں کہ محمد تک براہ راست نہیں جا سکتے جب تک ابو طالب کو وسیلہ بنا۔ سرداران قریش جناب ابو طالب کے وسیلے سے پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہتے ہیں، اے عبداللہ کے بیٹے، جملہ سنیں، عبداللہ کے بیٹے، مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ وہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرے۔ آپ فرمائیے، آپ بتائیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے؟ تلواریں کھنچ جائیں گی، خون خرابہ ہوگا۔ دیکھیں آپ فساد کو کس طرح جہاد میں بدلا ہے معصوم کی بصیرت نے۔ تلواریں کھنچ جائیں گی، خون خرابہ ہوگا۔ سرکار آپ بتائیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی نظر میں تو عبداللہ کے بیٹے ہی ہے نا، اس لیے کہ کافر تو 40 برس سے پہلے رسول کو رسول مانتے ہی نہیں، وہ تو عبداللہ کا بیٹا ہی سمجھ رہے تھے، وہ بھی سمجھتے تھے، اب بھی لوگ سمجھتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے عزیزان محترم۔
وہ کہہ رہے ہیں عبداللہ کے بیٹے آپ فرمائیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ معصوم کی تعریف اس لیے کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ میرا مولا مجھے آواز میں طاقت دے کہ میں اس فکر کو اگر آج کی اس مجلس میں پہنچا سکا تو سمجھوں گا کہ آپ سب کی اور میری شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ موضوع کے اعتبار سے اس منزل میں آج گفتگو داخل ہو رہی ہے۔ دوستو، جناب پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ فیصلہ ہم اس کا کل الصبح، بہت توجہ، کل الصبح ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ ایسا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو صبح کے وقت، بڑی توجہ عزیزان محترم، جو صبح کے وقت سب سے پہلے سورج نکلنے سے پہلے، اس جملے میں توجہ، میں ایک نئی بات کہنے جا رہا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، جو سورج نکلنے سے پہلے خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا، وہی حکم ہوگا، وہی فیصلہ کرے گا کہ نصب حجر اسود کیسے ہونا چاہیے۔ سارے قبیلے مطمئن ہو گئے، فساد ملتوی ہو گیا۔ میں تاریخ کے مورخ سے پوچھتا ہوں وہ بڑی آسانی سے کیوں گزر گیا؟ سارے مورخوں نے لکھا کہ الصبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں پیغمبر اسلام داخل ہوئے، پیغمبر اسلام داخل ہوئے، سارے قبیلوں نے سرکار رسالت مآب کو حکم بنا لیا۔ میں کہتا ہوں کہ جب حجر اسود پر اتنا لڑ رہے تھے، اتنا یہ سعادت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو آخر سب سے پہلے پیغمبر اسلام ہی کیوں داخل ہوئے؟ رات ہی کو دوسرے لوگ بھی ڈیرا ڈال دیتے، سب سے پہلے چلے جاتے، سب سے پہلے چلے جاتے۔ یہ فضیلت ہر ایک حاصل کر سکتا تھا۔ پیغمبر اسلام کیسے داخل ہوئے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں؟ تو تسلیم کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے سورج نکلنے سے پہلے کوشش نہیں کی ہوگی کعبے میں داخل ہونے کی، لیکن پیغمبر سب سے پہلے داخل ہوئے، اس لیے کہ سورج کی مجال ہی نہیں تھی کہ جب تک آفتاب رسالت کعبے میں نہ ابھرے طلوع ہو جائے۔ اب تک ہم کعبے میں طلوع نہ ہو، تم گوشے مشرق سے منہ نہ نکالنا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اقتدار معصوم، یہ ہے اختیار رسالت، یہ ہے اختیار نبوت۔ سب سے پہلے سرکار ختمی مرتبہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، سارے قبیلے والوں نے، جتنے بھی قبائل عرب تھے جو جھگڑا کر رہے تھے، جو فساد پر آمادہ تھے، سب نے آپ کو حکم قرار دیا۔ عزیزان محترم توجہ اس جملے پر، سارے مورخین نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اپنی تلواریں زمین پر رکھ دو، فساد کو ملتوی کیا۔ اپنی تلواریں زمین پر رکھو۔ سب نے میانوں سے اپنی تلواریں نکالی، زمین پر رکھی۔ سرکار رسالت مآب نے اپنے دوست سے ابا اتاری، سرکار رسالت مآب نے اپنے دوست سے ابا اتاری، اسے زمین پہ بچھایا، اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا۔ اس ترتیب پر آپ توجہ، اس لیے کہ اس سے میں آپ کی خدمت میں ایک نتیجہ پیش کروں گا۔ حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اٹھایا، اپنی ابا کے، اپنی چادر کے درمیان میں حجر اسود کو رکھا اور سارے قبیلے والوں سے کہا، بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا پیغام ہے رضویہ امام بارگاہ کے تاریخی اجتماع سے ملت مسلمہ کے لیے، خصوصاً آج کی ملت مسلمہ کے لیے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتی ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گری میں مبتلا ہے۔ اتنا بڑا پیغام ہے سیرت سرکار ختمی مرتبت کا۔ حجر اسود کو اپنی ابا کے درمیان میں رکھا، سارے قبیلے والے حقدار بننا چاہتے تھے نا، سب سمجھتے تھے ہمارا حق ہے، سب سمجھتے تھے، تو جھگڑا تو سارا اسی پر ہوتا ہے نا کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ ہمارا حق ہے، جسے حق نہ ملے وہ رد عمل کا شکار ہو جاتا ہے۔ سرکار نے سب کو حق دے کر مطمئن کر دیا۔ حجر اسود خود چادر میں رکھا، سارے قبیلے والوں کو کہا کہ سارے قبیلے مل کر اس چادر کے سارے کونے پکڑ لیں اور اٹھا کر خانہ کعبہ تک لے چلے۔ سارے قبیلے والے مان گئے، چادر کو اٹھائے ہوئے، چادر کس کی؟ رسول کی۔ چادر کس کی؟ سرکار رسالت مآب کی۔ خانہ کعبہ کے ستون دیوار تک لے گئے۔ جب ستون دیوار کے پاس پہنچے، رکن یمانی کے پاس پہنچے، وہاں سے سرکار، دیکھیں نا، سارے قبیلوں کے دونوں ہاتھ تو باندھ دیے تھے پہلے ہی بصیرت رسالت میں۔ سلوات میں دینا محمد
ہے کہ میں مسلسل پڑھتا رہا ہوں، لیکن کیا کروں، میرے پیروں میں وقت کی زنجیریں ایسی ہیں کہ بڑا مجبور ہو جاتا ہوں یک بعد دیگر مسلسل مجالس کی وجہ سے، یہاں کے بعد مجھے واٹن روڈ جانا ہوتا ہے. لیکن اس جملے پر ذرا سا ایک مرحلے آتا ہوں جو فرما لے. ہاتھ تو سب کے باندھ دیے تھے، سب کھڑے ہیں چادر پکڑے ہوئے، کوئی پلو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. بصیرت معصوم، کوئی پلو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. سرکار نے چادر نہیں پکڑی ہوئی، سرکار خالی ہاتھ ہے. سرکار آگے بڑھے، آگے بڑھ کے حجر اسود کو اٹھایا، بسم اللہ کہہ کر خانہ کعبہ کی دیوار میں حجر اسود کو نصب کر دیا. اتنے بڑے فساد کو ملتوی کیا، اتنے بڑے فساد کو ملتوی کیا. بصیرت معصوم نے نہ تلوار چلی، نہ خون بہا، نہ خرابہ ہوا، نہ قتل، نہ غارت گری. فساد ملتوی ہو گیا. بات کچھ بھی نہیں تھی، بصیرت معصوم کی بات تھی. تو یہ دنیا میں جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں نے معصوم کی بصیرت سے استفادہ کرنا چھوڑ دیا ہے. تو اپنی خواہشوں کے پتھروں کو سینوں میں جنم دے رہے ہیں، اس لیے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں. معصوم کی بصیرت نے اتنے بڑے فساد کو، یہ تھا جہاد بالعقل. بھائی صلوات بھیجے محمد والے محمد. بلند آواز سے درود بھیجے محمد والے محمد. یہ تھا عزیزان محترم جہاد بالعقل، اسے جہاد بالفکر بھی کہہ سکتے ہیں. یہ معصوم کی عقل کا جہاد تھا جس نے فساد کو ملتوی کیا. حجر اسود، بڑی توجہ دوستو، حجر اسود خانہ کعبہ میں نصب پہلے بھی تھا، اب بھی ہے. ساری دنیا کے مسلمان اس حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، اور اتنا لازم ہے اسے بوسہ دینا، اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر حج کے موقع پر رش کی وجہ سے، مجمع کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے حجر اسود تک نہ پہنچ سکے تو حکم یہ ہے کہ اپنی ہتھیلی کو حجر اسود کی طرف کر کے خود اپنی ہتھیلی کو چوم لو، بوسہ حجر اسود کا ہو جائے گا. عزیزان محترم، تو دنیا یہاں ہمیں تسلیم نہیں کرتی، اللہ کے گھر جا کر تو تسلیم کرتی ہے. یہی تو فکر ہے کہ اگر اصل تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو چاہے اپنی ہتھیلی کو چوم لو، چاہے انگلی کے اشارے سے سلام کر لو. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی بے پناہ توجہات پر. دوستو، اتنا ضروری ہے یہ حجر اسود. اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں ملت سے، وہ یہ کہ اس حجر اسود کا کمال کیا ہے؟ اس حجر اسود کا کمال صرف یہ ہے کہ دست نبوت سے مس ہوا. اس سے پہلے قدم ابراہیم کو بوسہ دیا، اس حجر اسود نے جناب ابراہیم کے قدموں کو بوسہ دیا. اس سے پہلے جناب آدم کی قربت کا اسے شرف حاصل رہا. سارے مسلمانوں نے یہی لکھا، یہ حجر اسود وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا آدم کے ساتھ. اس پتھر پر بیٹھ کر جناب آدم جنت میں عبادت الہی کیا کرتے تھے. جب آدم جنت سے چلنے لگے تو یہ پتھر فراق معصوم میں رونے لگا. آواز قدرت آئی، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا تیرا محبوب بندہ مجھ پر بیٹھ کر تیری عبادت کیا کرتا تھا، وہ جا رہا ہے تو میں رو رہا ہوں. آواز قدرت آئی، تو کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں پتھر کی فضیلت کیا ہے. تو کیا چاہتا ہے؟ پالنے والے میں تو یہ چاہتا ہوں، میں جنت میں رہنا نہیں چاہتا، مجھے وہیں بھیج دے جہاں آدم کو بھیجا ہے، مجھے وہیں بھیج دے جہاں آدم جا رہا ہے. آپ نے دیکھا اگر ظرف کا آلہ ہو تو پتھر بھی معرفت رکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلند ترین سلام. پروردگار مجھے بھی آدم کے ساتھ بھیج دے. پتھر ہے، فراق آدم میں رو بھی رہا ہے، جنت کو چھوڑ بھی رہا ہے. پتھر ہے مگر یہ سمجھتا ہے کہ جنت لہلہاتے ہوئے باغات کا نام نہیں ہے، تقرب معصوم کا نام ہے. قربت معصوم. صلوات پہ جناب آواز بلند. تقرب معصوم کا نام ہے. یہ چلا آدم کے ساتھ،
جسے قدرت نے اجازت دی. پھر اسی طرح یہ انبیاء و مرسلین کی وراثتوں میں ہوتا ہوا جناب ابراہیم تک آیا. اس کا یہ پورا پس منظر عزیزان محترم میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا ہے کہ نتیجہ اسی سے دینا ہے. عزیزان محترم یہ پتھر جناب ابراہیم تک آیا, یہی پتھر جناب ختمی مرتبہ تک آیا. اب بڑی عجیب بات ہے, ان پتھروں کو جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے انہیں پیغمبر اسلام نے نکلوایا, اس پتھر کو نصب کیا. وہ پتھر توڑے گئے, یہ پتھر چوما گیا. توڑنے والا بھی علی, چومنے والا بھی علی. سبحان اللہ. اللہ بہت توجہ جانے مطلع. ان پتھروں کو توڑنے والا بھی علی, اس پتھر کو چومنے والا بھی علی. تو کمال پتھر کا نہیں ہوا, کمال تو علی جیسے معصوم کا ہوا. علی نے توڑ کر بت. میں دیکھوں گا آپ کتنے بیدار بیٹھے ہیں, آپ میری اب تک کی ساری تقریر بھول جائیں گے اگر آپ نے اس شعر کو سمجھ لیا. علی نے توڑ کر بت حجر اسود کو دیا بوسا. علی نے توڑ کر بت حجر اسود کو دیا بوسا. کہیں بگڑی کہیں پر بن گئی تقدیر پتھر کی. علی نے توڑ کر بت حجر اسود کو دیا بوسا. کہیں بگڑی کہیں پر بن گئی تقدیر پتھر کی. تو کمال پتھر کا نہیں ہے, نسبت معصوم کی ہے. معصوم جسے حقارت سے ٹکرا دے ساری کائنات مل کر بھی اس کی عزتوں میں اضافہ نہیں کر سکتی, اور معصوم جسے عزت دار بنا دے ساری دنیا کے اخبارات و اشتہارات مل کر بھی اسے پست نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. اور جو ہے رہزان میں سلامت میرے بابا کے بڑھانا. دیکھیں ایک رخ اور جہاد معصوم. معصوم کی زندگی میں آپ کو ڈیفنس تو نظر آئے گا, دفاع تو نظر آئے گا, لیکن فساد نظر نہیں آئے گا, جارحیت نظر نہیں آئے گی. معصوم اپنی بصیرت سے ملتوی کرتا ہے فساد کو, اور جہاں جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے. یہ جو نصر من اللہ و فتح قریب ہے نا, یہ جنگ کے موقع پہ نہیں آتی, یہ جہاد کے موقع پر انعام کے صلوات دے محمد. لوگوں نے جو پیمانہ بنایا جس ملک پہ بھی حملہ کیا کہ نصر من اللہ و فتح قریب. بھئی کیسے نصر من اللہ ہوگی جب جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے, تو نصر من اللہ کیسے ہوگی؟ جب جہاد اللہ کی راہ میں نہیں ہے تو مدد اللہ کی طرف سے کیسے ہوگی؟ بات تو فی سبیل اللہ کی ہے. میں ابھی آئندہ مجالس میں ان جہادوں کی طرف آؤں گا جہاں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہاں کہاں جہاد بالقلم ہوا, کہاں کہاں جہاد بالسیف ہوا, کہاں جہاد بالعقل ہوا, کہاں جہاد بالنفس ہوا, کہاں جہاد بالفکر ہوا, کہاں جہاد بالحلم ہوا, کہاں جہاد بالصداقت ہوا, کہاں جہاد سری ہوا, کہاں جہاد جہری ہوا. صلوات میرے محمد والے محمد. کہاں کہاں جہاد جہری ہوا. معصومین نے کس کس طرح سے موقع و محل کی مناسبت سے کیسے کیسے جہاد کیے ہیں. عزیزان محترم, اگر فی سبیل اللہ ہو تو تلوار کھینچنا ضروری نہیں ہے, سو جانا بھی جہاد ہے. سبحان اللہ. اب پورے مجمع کی میں توجہ چاہوں گا اس منزل پر. یہ ساری تمہید اسی امر کے لیے تھی عزیزان محترم. اگر نیت میں کھوٹ نہ ہو, اگر نیت سلامت ہو تو تلوار کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ تلوار کھینچنے والوں کے سائے میں سکون سے سو جانا بھی جہاد ہے. 40 تلواریں واقعہ ہجرت کا میں پڑھ نہیں رہا ہوں, ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. جہاد کے کی سلسلے سے 40 قبیلوں نے فیصلہ کیا. 40 تلواریں رسول اللہ کا گھر گھیر لیتی ہے. 40 تلواریں 40 قبیلے. حضور کو حکم ہو جاتا ہے آپ ہجرت کر جائیں, علی کو بستر میں لٹا جائیں. بہت توجہ, آپ ہجرت کر جائیں.
علی کو بستر پہ لٹا جائیں. پیغمبر آتے ہیں, علی سے ایک جملہ کہتے ہیں دوستو, علی سے کہتے ہیں یا علی ہمیں ہجرت کا حکم ہوا ہے, تم ہمارے بستر پہ سو جاؤ, لیٹ نہیں جاؤ. یہ ہے جہاد پہ نفس. کسی کے حکم سے کسی کے بستر پر لیٹ جانا آسان ہے, لیکن کسی کے حکم سے تلواروں کے سائے میں بستر پہ سو جانا, سبحان اللہ, اس لیے کہ سونا اختیار میں نہیں ہوتا. سبحان اللہ. آدمی سو نہیں سکتا بناوٹ کے طریقے سے. سوئے گا تو جب نفس کو اطمینان ہوگا. نفس اس وقت مطمئن ہوگا جب آدمی جہاد میں نفس کی منزلیں طے کر چکا ہوگا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں علی ہم جا رہے ہیں, بہت توجہ دوستو, ہم جا رہے ہیں, تم ہمارے بستر پہ سو جاؤ. پیغمبر اسلام سے ابو طالب کا شریف بیٹا بس ایک ہی جملہ پوچھتا ہے, یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ دیکھیں جہاد, یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں ہاں علی, اگر تم ہمارے بستر پر نبی بن کے سو گئے, اگر تم ہمارے بستر پر, دیکھو علی ہمارے بستر پہ سونا ہے, علی بن کے نہ سونا ورنہ سونا بیکار ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے کہ اگر تم علی بن کے سوئے اور دشمنوں نے پہچان لیا کہ تم علی ہو تو پھر تمہارے سونے کا فائدہ, پھر تو دشمن ہمارے تعاقب میں چلا جائے گا. علی ایسا نہ کرنا, آج تمہیں سونا بھی ہے اور نبی بن کے سونا ہے, نبی بن کے سونا ہے. میں قربان نہ ہو جاؤں اس ابو طالب کے بیٹے کے, سو جائے تو نبی ہے, جاگ جائے تو نصیری کا خدا ہے. سلوات میرے بابا کے بلند محمد علی تم ہمارے بستر پہ سو جاؤ, لیکن ذہن میں رکھنا کہ تمہیں سونا ہے نبی بن کر. دوستو ایک جملے کے لیے ساری زحمت دے رہا ہوں. علی بستر پہ سوتے ہیں اور یہ پوچھ کر سوتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ کہا ہاں, تاریخ کے مورخوں نے لکھا اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, میرے چھٹے معصوم فرماتے ہیں علی بستر پہ سوئے, جیسے ہی پیغمبر نے کہا نا کہ اگر تم سو گئے تو نبوت کی جان بچ سکتی ہے, میرے چھٹے معصوم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ نے فرمایا کہ تم سو گئے تو رسالت بچ جائے گی, علی نے بے ساختہ, معصوم فرماتے ہیں علی نے بے ساختہ سجدہ شکر ادا کیا, اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے تلواروں میں سونے سے نبوت بچ سکتی ہے. میرے چھٹے معصوم فرماتے ہیں یہ زمین پر پہلا سجدہ شکر تھا جو ہمارے جد علی نے ادا کیا, پہلا سجدہ شکر. صلوات ملے یہ زمین پر پہلا سجدہ شکر تھا جو علی نے, اس سے پہلے سجدہ شکر کا تصور ہی نہیں تھا. شکر کے سجدے کرنے والوں علی کو سلام کیا کرو. سلام میرے محمد علی. یہ پہلا سجدہ شکر تھا. علی سو گئے. میں ہجرت کا واقعہ بیان نہیں کر رہا, ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس پوری گفتگو کا جو محصل ہے وہ یہ ہے عزیزان محترم, علی سو گئے, پیغمبر ہجرت کر گئے, سرکار رسالت مآب ایک جملہ کہہ گئے, یا علی یہ امانتیں جس کی ہمارے پاس ہیں یہ صبح ان کے وارثوں تک پہنچا کر ہمارے پاس آ جانا. یہ جس کی امانتیں ہمارے پاس ہیں ان کے وارثوں تک پہنچا کر صبح ہم سے آ ملنا. اب بھی مسلمان حیران ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ علی اطمینان سے سوئے, تنہائی ہے, سناٹا ہے, رات ہے, تاریکی ہے, دشمن ہے, 40 برہنہ تلواریں ہیں, علی اطمینان سے سو رہے ہیں. مولانا کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوئے تو نہیں ہوں گے, بس یہ شیعہ ذرا حد سے بڑھا دیتے ہیں. بھلا ایسے عالم میں بھی کہیں نیند آ سکتی ہے؟ تلواریں ہو, سناٹا ہو, تاریکی ہو, اندھیرا ہو, بس علی لیٹے رہے ہوں گے اخلاقاً. سو تو نہیں سکتا. ظاہر ہے کہ مولانا کی بھی کوئی, ان سے بھی کوئی شکایت نہیں, وہ بھی تو ظاہر ہے کہ ماضی کا شرمندہ آئینہ ہی دیکھتے ہیں نا. اسی ظاہر ہے ان حالات میں, عام حالات میں آدمی سو تو نہیں سکتا, واقعی نہیں سو سکتا. ان ایسے حالات میں
تو اسی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر بصیرت کی نگاہوں سے دیکھ لے تو معصوم تو جہاد میں مسلسل ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے علی اطمینان سے نہ سوتے تو کون سوتا؟ پیغمبر تو واقعاً علی کو سلانے کا پورا بندوبست کر گئے تھے، علی کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ علی کیوں بے چین ہوتے، کیوں کروٹے لیتے؟ ہاں، عام حالات میں علی کو بے چین ہونا چاہیے تھا اگر نبوت میں شک ہوتا۔ توجہ ذرا بتا، ابھی کوئی نعرہ نہیں، کوئی نعرہ نہیں، ایک جملہ ذرا ہونے دے ذرا بتا۔ علی کو واقعی اگر نبوت میں شک ہوتا، علی کی رات بے چینی میں گزرتی، کروٹیں لیتے گزرتی، لیکن خدا کے لیے توجہ کر لینا، پیغمبر تو علی کے سونے کا پورا انتظام کر گئے تھے۔ علی پیغمبر کی باتیں سرسری نہیں سنا کرتے تھے، علی پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ غور سے سماعت فرمایا کرتے تھے۔ جملہ تو دیکھے، علی سو جاؤ اور جس چیز کی امانتیں ہمارے پاس ہے یہ صبح ان کے وارثوں تک پہنچا دینا اور ہم سے آ کر ملنا۔ علی کو تو اسی وقت اطمینان ہو گیا کہ میرے رسول نے کہا ہے کہ امانتیں وارثوں تک جانا ہے، صبح زندہ اٹھوں گا تو امانتیں پہنچاؤں گا۔ جب میرے رسول نے کہہ دیا ہے کہ صبح ہم سے آ کر ملنا تو 40 تلواریں تو کیا 40 لاکھ بھی اور جو ہے نا عزیزان محترم، یہ وہ منزل فکر علی کو تو مکمل اطمینان تھا کہ میرا پیغمبر کہہ گیا ہے۔ اور دوستو، علی یہ بھی جانتے تھے کہ رسول امین ہے، رسالت کی بنیاد امانت پر ہے۔ پیغمبر اسلام اگر علی کے علاوہ یہ امانتیں کسی کے ثبوت کر جاتے اور امانتیں ان کے مالکوں تک نہ پہنچتی تو اسی دن رسالت ختم ہو گئی تھی۔ کافر پروپیگنڈا کر سکتے تھے، کیسا رسول ہے جو ہمارا روپیہ پیسہ لے کر چلا گیا۔ بھائی رسول کے لیے تو یہی بہت کافی ہو جاتا نا پروپیگنڈا، لیکن تاریخ کے ایک ورق پر بھی کسی بدترین دشمن نے یہ الزام نہیں لگایا کہ جو امانتیں رسول علی کو دے گئے تھے وہ ان کے مالکوں تک نہیں پہنچی۔ کسی نے نہ رسول نے کوئی فہرست دی، کوئی نام بتائے، علی یہ روپیہ پیسہ زیور درہم دینار جو کچھ بھی ہمارے پاس جس کا ہے تم جانتے ہو، اس لیے کیا فلما خلق اللہ نوری وانا ولی من نور واحد، ہم کوئی دو تو نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ جس کی امانت ہے اس تک پہنچا دینا۔ تو پیغمبر اسلام صرف کافروں کی امانت نہیں، پورے مجمع کی توجہ، کافروں کی امانت نہیں، اپنی رسالت کا مستقبل علی کے حوالے کر کے چلے گئے، چاہے تو دبو دے، چاہے تو پار اتار دے، تو ہم نے بھی ہمیں نہ چھیڑا کرو، ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو پریشان نہ ہوا کرو، ہم تو سنت رسول پہ چل رہے ہیں۔ جس دن سے ہم نے یہ دیکھا کہ شب ہجرت رسول نے اپنا مستقبل علی کے حوالے کر دیا، ہم نے بھی اپنا مستقبل علی کے حوالے کیا۔ مستقبل علی کے حوالے کر دیا، علی کا نام لے کر چھوڑ دیتے ہیں سفینے کو۔ ہمارے سامنے خطرات مستقبل نہیں ہوتے، ہمارے سامنے خطرات مستقبل نہیں ہوتے۔ علی کا نام لیتے ہیں تو اعتماد کے ساتھ، علی کا نام لیتے ہیں تو یقین کے ساتھ، اس لیے کہ شک نہ ہماری عادت ہے، نہ سیرت ہے، نہ سنت ہے۔ شک کی بیماری کا گزر ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں۔ ہم جسے بھی مانتے ہیں یقین کے ساتھ، جسے نہیں مانتے یقین کے ساتھ۔ میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے دوستو، بہت معذرت چاہتا ہوں، مجھے تفصیل میں نہ جانے دے۔ ہم جسے بھی مانتے ہیں یقین کے ساتھ، جسے نہیں مانتے یقین کے ساتھ۔ ہم نے ایمرجنسی میں کرنا نہیں پڑا، بہت توجہ، بہت توجہ۔ ہم نہ ارادے بدلتے ہیں نہ چادے بدلتے ہیں،
نہ ارادے بدلتے ہیں، نہ چادے بدلتے ہیں، نہ خیمے بدلتے ہیں، نہ راستے بدلتے ہیں، نہ منزل بدلتے ہیں، نہ منشور بدلتے ہیں، نہ پارٹی بدلتے ہیں، نہ پرچم بدلتے ہیں، نہ ساقی بدلتے ہیں، نہ میخانہ بدلتے ہیں، نہ پیمانہ بدلتے ہیں، نہ امام بدلتے ہیں. ہم تو کائنات کی تقدیر بدلتے ہیں. یا علی کہہ کر جو ہے نا محترم، ہمارے یہاں تبدیلیاں نہیں ہوا کرتی. علی اطمینان قلب کے ساتھ بستر رسول پر سو کر جہاد معصوم کا مرقع پیش کر رہے ہیں. 40 تلواریں کند ہو گئی، معصوم کا جہاد جیت گیا. بہت توجہ دوستو. 40 خواہ شام تلواریں میانوں کے اندر رہ گئیں، لیکن جہاد معصوم کا فلسفہ کامیاب رہا. رسالت بھی بچی، مرضی الہی بھی ملی. کل بتاؤں گا انشاءاللہ، کل اس کی تفصیل میں عرض کروں گا. میں نے آج ہجرت مکمل نہیں کی، کل انشاءاللہ تفصیل میں عرض کروں گا اس کی. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن ایک جملے پر آپ توجہ فرما لیں. تمام رات کافر گھر کے باہر کھڑے رہے، اندر نہیں آئے. صبح ہوئی تو اندر آئے ہیں. کافر ہیں مگر اتنی غیرت ہے کہ رات کو کسی شریف کے گھر میں نہیں گئے. سبحان اللہ. کافر ہیں مگر اتنی غیرت ہے کہ دیوار کود کر رات کو اندر نہیں گئے. یہ کیسے مسلمان تھے کربلا میں جو خیموں کے اندر چلے آئے؟ یہ کیسے کلمہ پڑھنے والے تھے جو خیموں میں چلے آئے؟ بیویاں فریاد کرتی رہیں، زینب و کلثوم فریاد کرتی رہیں، ارے یہ خانوادہ رسالت ہے، ارے یہ نبوت کا گھر ہے. لیکن کوئی انسان کربلا میں تھا ہی نہیں، کوئی انسان نہیں تھا کربلا میں. دوستو آج محرم کی 4 تاریخ ہے. یہ تاحت نظر زینب کی کنیزوں کا ہجوم میں دیکھ رہا ہوں. یہ آج آئی ہیں زینب کے ان بچوں کا پرسہ دینے کے لیے جن کا پرسہ زینب نے نہیں لیا. ہاں، جن کا پرسہ زینب نے نہیں لیا. عزادارو، آج آن محمد کی شہادت کی تاریخ منسوب ہے. جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے، جنہیں گھر سے چلتے وقت جناب عبداللہ نے باپ نے وصیت کی تھی، بیٹا مجھے شرمندہ نہ کرنا فاطمہ زہرا سے. دیکھو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تمہاری دوہری ذمہ داریاں ہیں میرے لال. جناب زینب کو کہا تھا علی کی بیٹی اگر قربانیوں کا دن مقرر ہو جائے تو ایک بیٹے کو میری طرف سے قربان کر دینا، دوسرے بیٹے کو اپنی طرف سے قربان کر دینا. عزاداروں، اور یہ جناب زینب کربلا میں واحد بی بی ہے کہ جس کے 2 ہی بچے تھے، دونوں حسین پر قربان کر دیے. پوری نسل عبداللہ منقطع ہو گئی. زینب نے یہی کہا پروردگار میری نسل باقی رہے نہ رہے، میرے حسین کے گھر کا چراغ روشن رہے. سیدوں تم پہ بڑا احسان ہے زینب کا. زین العابدین پہ نثار کر دیے زینب نے اپنے دونوں بچے. میرے حسین کے گھر کا چراغ باقی رہے، میرے حسین کی نسل باقی رہے. شہزادی زینب آ اس رضویہ امام بارگاہ میں بی بی، دیکھ ہماری مائیں بہنیں تیرے بچوں کا ماتم کرنے کے لیے آئی ہیں. دیکھ تو صحیح، ہر آنکھ میں آنسو ہے. آج کوئی ماں اپنے بچوں کو پیار نہیں کر رہی، بلکہ اپنے بچوں کو یہی کہہ کر امام باڑوں میں بھیج رہے ہیں جاؤ لو محمد کا ماتم کرو. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو، اس مجلس کا محصل یہی ہے، اس کا مال یہی ہے. آن محمد کو اجازت ملی. ایک جملہ سن لیں عزادارو، آن محمد کو اجازت بھی زینب نے کس طرح دلوائی ہے. زینب آئی ہے دونوں بچوں کو لے کر حسین کی خدمت میں. بچوں کو کہا ماموں کے قدموں میں گر جاؤ، اور خود علی کی بیٹی دامن پھیلا کر حسین کے سامنے کھڑی ہو گئی. حسین آج میں بہن بن کے نہیں آئی، بلکہ سخی کے دروازے پر بھیک مانگنے آئی ہوں. میرے بچوں کو شہادت کی بھیک دے دے.
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں اسی طرح روتے آؤ. مولا تمہیں سلامت رکھے, مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو چند جملوں کی زحمت آپ کو دوں گا جہاں تک میں پڑھ سکا. ایک منزل پر صرف توجہ کر لیں. جناب زینب آئیں, حسین سے اجازت مانگی اپنے بچوں کے لیے. بہن کا دامن پہلی مرتبہ پھیلے ہوئے دیکھا. حسین لرز کر کھڑے ہو گئے. زینب تمہیں پتہ نہیں, ہم نے تمہیں کبھی چھوٹی بہن تو نہیں سمجھا, ہم نے تمہیں رتبے میں ماں زہرا سے کبھی ہم نے تمہیں رتبے میں اماں زہرا سے کبھی کم نہیں سمجھا. زینب بھائی کا امتحان لے رہی ہو. اونا محمد کو گود میں اٹھایا, سینے سے لگایا. چھوٹے چھوٹے امامے حسین نے اونا محمد کے سر پہ باندھے, چھوٹے چھوٹے پٹکے باندھے, چھوٹے چھوٹے نیمچے پہلو میں لگائے. اون کو حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا, محمد کو عباس نے گھوڑے پہ سوار کیا. دونوں بچے جب گھوڑوں پہ سوار ہو گئے, راوی کہتا ہے اتنے چھوٹے تھے اونا محمد کہ دونوں بچوں کے پاؤں رکابوں سے باہر نکلے ہوئے تھے. جزاک اللہ جزاک اللہ. دونوں بچوں کے پاؤں رکابوں سے باہر نکلے ہوئے تھے. بچوں نے الوداعی سلام کیا. چلنے سے پہلے زینب نے بچوں کے کان میں کچھ کہا, اللہ جانے کیا کہا. بچوں نے اطاعت میں سر جھکایا. اماں جو آپ کہہ رہی ہیں وہی ہوگا. اب یہ سن لو جملہ اگر سن سکو تو عزادارو. ماں نے کچھ کہا اور محمد چلے گئے. راستے میں دونوں بھائی باتیں کر رہے, بھیا ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں نا, ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں, 3 دن کے پیاسے ہیں تو کیا ہوا. اگر آج ہم نے ان سے دریا نہ چھینا تو پھر ماموں عباس کی تربیت کا فائدہ کیا. مولا تمہیں سلامت رکھے. پھر ماموں عباس کی تربیت کا فائدہ کیا ہے. بھیا ایسا کرتے ہیں, تم دائیں جانب لشکر میں داخل ہو جاؤ, ہم بائیں جانب لشکر میں داخل ہوتے ہیں. بڑا بھائی دائیں جانب چلا گیا, چھوٹا بھائی بائیں جانب چلا گیا. عزاداروں صفوں پہ صفیں پلٹی, لشکر اعلیٰ میں تلاطم برپا ہوا. عمر سعد کے خیمے کی تلابیں کاٹی. عمر سعد ملعون خیمے سے نکل کے بھاگا اور محمد نے نعرے تکبیر بلند کیا. وہ حرامزادے جاتا کہاں ہے, حیدر کرار کے نواسے کی جنگ میں. جزاک اللہ جزاک اللہ. میر انیس نے کہا, اونا محمد نے کہا, بھاگا تنابے کرتے ہی کیا ہیلا ساز ہے, سچ ہے حرامزادے کی رسی دراز ہے. عمر سعد نکل کے بھاگا. اونا محمد نے دریا پہ قبضہ کیا, فوجیں دریا سے بھاگی. اونا محمد نے دریا پہ قبضہ کیا. دریا کی ٹھنڈی ہوا آئی تو اون نے محمد سے کہا, بھیا کاش سکینہ کی مشق لے آتے. کیا سن رہے ہو عزادارو, میں تو پڑھ چکا سارے مسائل. جزاک اللہ جزاک اللہ. جزاک ماں بہنوں, اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. فرصت دینے آئی ہو نا اتنی بڑی تعداد میں, مولا تمہیں سلامت رکھے. جملہ سنو, کاش کاش سکینہ کی مشق لے آتے. عزادارو اتنے میں فوج اعداء میں شور ہوا, ارے زینب کے بچوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا. یہ آواز خیمے میں زینب کے پاس گئی. زینب نے تڑپ کے کہا, پروردگار میری عزت تیرے حوالے ہے. میرے مالک میرے بچوں نے اگر پانی پی لیا سکینہ سے پہلے. جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا فرصہ دے رہے ہو, ارے کیا ماتم کر رہے. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو ابھی اونا محمد دریا پر کھڑے ہوئے, دریا پر کھڑے ہوئے. اونا محمد باتیں ہی کر رہے تھے کہ 5000 کے لشکر نے زینب کے 8 اور 9 برس کے بچوں پہ مل کر حملہ کیا. کسی نے تلوار ماری, کسی نے تیر مارا, کسی نے تبر مارا, کسی نے خنجر مارا. جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اس نے پتھر مارا. اونا محمد زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گرے. عزادارو گھوڑے سے گرے. ادھر اونا محمد گھوڑے سے گرے, ادھر حسین کے سر سے امامہ گیا.
حضرت نسیم امروہوی نے اپنے مرثیے میں یہ لکھا ہے، یہ اون محمد وہ ہیں جنہوں نے گرتے ہوئے حسین کو آواز نہیں دی، اس لیے کہ ماں نے چلتے وقت وصیت کی تھی کہ گھوڑوں سے گرو تو ماموں کو تکلیف نہ دے، اور میں قربان ہو جاؤں اس ماں کے، ماموں کو تکلیف نہ دینا۔ حسین عباس کو لیے ہوئے اون محمد کے قریب پہنچے، دیکھا زینب کے لال خون میں تار کربلا کی خاک پہ تڑپ رہے ہیں۔ حسین نے آ کر کہا اون محمد تمہارے ماموں آ گئے، جزاک اللہ جزاک اللہ، شرم کر کے نہ رو والا نہ رو، رو ایسے جیسے زینب چاہتی ہے، رو ایسے جیسے فاطمہ زہرا چاہتی ہے۔ ہاں یہی حق ہے رونے کا، یہی مصائب کے تو دن آ گئے ہیں، قیامت کے راتیں آ رہی ہیں ازادارو۔ اگر فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا ہے رضویہ امام بارگاہ میں تو لوگ، میں بھی اپنے سینے کی پوری طاقت سے ایک جملہ کہتا ہوں، حسین اور عباس کی آواز سنی؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا جب حسین نے آواز دی نا، بیٹا اون محمد ہم آ گئے، دونوں زخمی بچوں نے زمین سے اٹھنا چاہا، بچوں سے اٹھا نہیں گیا، پھر زمین پہ گر گئے، گر کر کہتے ہیں مامو جان معاف کر دینا، تعظیم کے لیے اٹھ نہیں سکتے، بدن سے خون بہ گیا ہے، ہمارے جسم میں طاقت نہیں ہے۔ زخمی ہاتھ اٹھایا، دونوں بھنجوں نے سلام کیا، حسین کو سلام کیا، بڑے ماموں سلام، چھوٹے ماموں جان بڑے ماموں سلام، چھوٹے ماموں جان سلام۔ آخری جملے ازادارو، دونوں بچوں کے لب ہلے، حسین اور عباس نے اپنے کان اون محمد کے لبوں سے لگائے، دونوں بچوں نے زخمی ہاتھ، ایک نے حسین کے سر پہ رکھا، محمد نے عباس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ماموں جان ہماری طرف سے گواہی دے دینا، آپ کے سر کی قسم ہم نے پانی نہیں پیا، اماں سے کہہ دینا اماں تک چلو نہ حوصلہ حوصلہ بھائی، دو جملے اور سن لو۔ مامو جان اماں سے کہہ دینا ہم دریا پہ ضرور گئے تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا، اتنا کہا بچوں کا دم نکل گیا، اور کا لاشا حسین نے اٹھایا، محمد کا لاشا عباس نے اٹھایا، خیمے کے دروازے پر آ کر حسین نے آواز دی زینب تیرے بچوں کی بارات آئی، زینب اپنے بچوں کو لے لے۔ ادارو شہزادی زینب خیمے کے دروازے پر آئی، پردہ پکڑ کے کھڑی ہو گئی، بھیا اس وقت تک پردہ نہیں اٹھاؤں گی جب تک قسم کھا کر مجھے یہ یقین نہ دلا دو میرے بچوں نے پانی تو نہیں پیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ادارو آخری جملہ، میرے بچوں نے پانی تو نہیں پیا، میرے بچوں نے پانی تو نہیں پیا، میرے بچوں نے۔ حسین نے کہا زینب تیرے بچے پیاسے ہیں، تیرے دودھ کی خوشبو اون محمد کے سوکھے دہن سے آ رہی ہے، تیرے بچوں نے پانی نہیں پیا۔ پردہ اٹھا، اون محمد آئے، اون محمد کے لاشے جیسے ہی خیمے میں آئے، زینب نے آواز دی بیٹا علی اکبر ادھر آ، اکبر کو بلایا، بیٹا بیٹھ جا، اکبر بیٹھ گئے، زینب نے اون کو اٹھایا، عباس نے محمد کو اٹھایا، اکبر کے گرد صدقہ کرنے لگی، پروردگار تیرے اون محمد، تیرے اکبر کا صدقہ، تیرے اکبر کی باتیں کرو، تیرے اکبر کی باتیں۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود
ولا نقط موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه والصلاة والسلام على من اختاره من شجرة الانبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الحادي مولده بمکہ وہجرته بطیبہ علا بها ذکرہ بحجت کافیہ وموعظت شافیہ ارسلہ بالدین المشہور والعلم الماسور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع سیدنا الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص صلوات بلند ترین صلوات بھیجے باوازِ بلند حاضرین گرامی قدر عزاداران مظلوم کربلا میں آپ حضرات کی محبتوں پر اور آپ کی مسلسل توجہات پر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس عظیم الشان عشرہ مجالس میں ماشاءاللہ بہت جذبہ ایمانی کے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں۔ جہاد معصوم کے عنوان پر یہ ہماری 5ویں تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ جہاد معصوم کے عنوان پر گزشتہ شب آپ حضرات کی خدمت میں جو معروضات پیش کیے ان کا ماحصل مفہوم یہ ہے کہ معصوم کی سیرت اور معصوم کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ معصوم کسی بھی مسئلے کو تلوار کے ذریعے حل کرنے پر زور نہیں دیتا۔ معصوم علم کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، اپنی بصیرت کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی بلند کرداری کے ذریعے سے انسانوں کو فساد کی راہ سے روکتا ہے۔ معصوم کا کام انسانیت کی ہلاکت نہیں ہے، انسانیت کی نجات ہے۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ معصوم کا کام انسانیت کی ہلاکت نہیں ہے، انسانیت کی نجات ہے۔ معصوم انسانوں کو ہلاک کرنے نہیں آتا، انسانیت کو نجات کا راستہ دکھانے کے لیے آتا ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ معصوم کی اطاعت کر کے نجات ابدی کا حقدار بن جائے۔
یا معصوم سے بغاوت کر کے ہلاکت کا شکار ہو جائے. سلامت ہو جائے محمد والے محمد. اور جو ہے نا یہ معصوم کے مزاج میں اور معصوم کی سیرت میں یہ کہیں نہیں ہے. معصوم کبھی بھی کسی بھی مرحلے پر انسان کو ہلاکت کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ معصوم انسانوں کو ہلاکت سے بچانے کی حد المقدور کوشش کرتا ہے. اور اگر پیمانے صبر معصوم لبریز بھی ہو جائے اور وہ محسوس کرے، بڑی توجہ دوستو اس مرحلے پر، اور وہ محسوس کرے کہ اب بندوں کی بغاوت، انسانوں کا طغیان مزاج مشیت پر گرا گزر رہا ہے اور پروردگار عالم اپنی رحمت کو غضب میں تبدیل کر رہا ہے، تو معصوم عذاب کے نازل ہونے سے پہلے بھی بندوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ دیکھو اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی راہ راست پر آ جاؤ، اب بھی صراط مستقیم پر آ جاؤ، اب بھی طغیان کو چھوڑ دو، اب بھی بغاوتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ تم پر عذاب الہی آ جائے گا. تو یہ آخری وقت تک معصوم کا انسانوں کو عذاب الہی کے متعلق بھی خبردار کرتا رہنا. کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ معصوم انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، نجات چاہتا ہے؟ سلامت ہو جائے بابا کے بلند. مولا آپ کو سلامت رکھے. ذرا سا ایک ایک مرحلے ہم اس عنوان پر انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے اور 7ویں مجلس سے اس کے نتیجے آپ کی خدمت میں عرض کرنا شروع کریں گے کہ پھر ہمارے معصومین نے کس کس انداز سے جہاد کیا. ہم اسی لیے پس منظر سے چل رہے ہیں. جناب آدم کے جہاد کو ہم نے بیان کیا، جناب نوح کے جہاد کو ہم نے بیان کیا. دیکھیں جناب نوح نے 900 برس تک تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن کوئی تاریخ یہ نہیں کہتی کہ جناب نوح نے اپنے آپ کو تکلیف دینے والوں کے لیے کبھی بد دعا کی ہو. یعنی اس لیے طوفان نوح نہیں آیا کہ نوح نے یہ بد دعا کی تھی کہ پالنے والے یہ مجھے پتھر مارتے ہیں اس لیے ان پر عذاب نازل کر دے. یہ تو مشیت نے جب حجتیں تمام کر لی. یہ ایک سوال بھی میرے پاس آیا تھا، میں اس کا جواب بھی دے رہا ہوں. استفسار کیا تھا ہمارے کچھ دوستوں نے، معصوم نے جناب نوح نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے نتیجے میں کوئی بد دعا نہیں کی کہ پروردگار ان پر عذاب بھیج دے، ان کو تباہ کر دے، ان کو برباد کر دے. نہیں، معصوم تو آخری وقت تک، کیا 900 برس تک، 950 برس تک ملت کو متنبہ کرتے رہے، ملت کو بتاتے رہے، ملت کو آگاہ کرتے رہے، امت کو سمجھاتے رہے. دیکھو اب بھی باز آ جاؤ، اپنے پروردگار کے آگے سر تسلیم خم کر دو. جب لوگ نہیں مانے تو پھر مشیت نے خود کہا نوح اب تم درمیان سے ہٹ جاؤ، اب ہم جانے اور یہ جانے. سلامت ہو جائے محمد آل محمد. اب ہم جانے اور یہ جانے. یعنی اگر طوفان نوح آیا ہے، ہاں آپ دیکھیں جناب نوح کی ایک جملہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، بس چونکہ ظاہر ہے کہ جناب نوح تھے، جناب سرکار ختم مرتبت تھے، تو فرق تو ہونا چاہیے نا امتی میں اور رسول میں. جو امتی میں اور رسول میں فرق تو ہونا چاہیے نا. جناب نوح نے حکم خدا کے تحت کشتی بھی تیار کر لی، سفینہ نجات بھی بنا لیا، ہر نسل کا جوڑا اس میں رکھ بھی لیا. دیکھیں یہ بھی معصوم کی بصیرت ہے عزیزان محترم کہ انسانیت کی مکمل تباہی درکار نہیں ہے، توجہ، بلکہ جو بھی اس سفینہ نجات میں آ گیا، جو بھی نوح پر ایمان لے آیا تھا، اس کی نجات بھی ہوئی ہے، وہ نجات یافتہ بھی رہا ہے. اور بیٹا اگر بغاوت کر کے پہاڑ پر چڑھ بھی گیا ہے تو ایک مرتبہ جناب نوح نے کہا ہے پالنے والے یہ میرا بیٹا ہے. آواز قدرت آئی انہ لیس من اہلک، نوح یہ تمہارا اہل نہیں رہا، بیٹا ہوگا. بیٹا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ اہل بھی ہو. اللہ غور فرمائے نا جانے محترم سن لیتا ہے. بیٹا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے. میں بہت دور کی بات کہہ رہا ہوں، سامنے آ کر کہوں گا تو آپ پر بات واضح ہو جائے گی. بیٹا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اہل بھی ہو. بیٹا تو رہا، آج بھی دنیا اسے پسر نوح کہتی ہے، قرآن نے بھی اسے پسر نوح ہی کہا ہے. بیٹا رہا مگر اہل نہیں رہا. معلوم یہ ہوا نبی کا بیٹا ہونا اور بات ہے، اہل بیت نبوت ہونا اور بات ہے. دنیا والوں اگر نوح کا حقیقی بیٹا نوح سے بغاوت کر کے نوح کو اکیلا چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ جائے تو وہ نوح کا اہل نہیں رہتا، تو خاتم النبیین کے
اگر نبی سے بغاوت کر کے کسی اور جگہ چل جائے تو رشتہ کیا رہے گا؟ یہ پیمانہ نہیں ہے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ ایک مرتبہ یہاں سے ایک میں تاریخی جملہ اپنے مولا کی بارگاہ میں کہنا چاہتا ہوں آغاز ہی میں، چونکہ گفتگو میں بات آ گئی اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب نوح نے کہا بھی اس سے وارث بھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، قدرت نے فیصلے کا اعلان کر دیا، بیٹا ہوگا مگر اہل نہیں ہے، اہل نہیں ہے، نکل گیا اہل بیت نبوت سے۔ جو حقیقی بیٹا ہے، سببی رشتہ دار نہیں ہے، نسبی ہے۔ اللہ، سببی رشتہ دار نہیں ہے، نوح کا نسبی ہے، بیٹا ہے، لیکن نبوت سے بغاوت کرنا، مقام اہلیت کو کھو بیٹھنا ہے۔ تو پھر مجھے یہاں اس اتنے عظیم الشان مجمع میں اپنے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت تمام مسلمانوں کی طرف سے پیش کرنے دیں۔ یہ نوح کی منزل ہے کہ اپنے ایک بیٹے کی ضمانت نہ لے سکے، یہ خاتم النبیین کا مقام ہے کہ اپنے 12 بیٹوں کی ضمانت لے کر گئے۔ میرا افضل بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو بلند ترین صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ یہ نوح کی منزل ہے کہ اپنے ایک بیٹے کی ضمانت نہ لے سکے۔ یہ خاتم النبیین کا فخر ہے کہ اپنی 12 نسلوں کے کردار کی ضمانت لے کر جا رہے ہیں اور چیلنج کر کے جا رہے ہیں۔ دشمنان رسالت کو چیلنج کر رہے ہیں، جب چاہے آزما لینا میرا ہر بیٹا محمد ہوگا، جب چاہے دیکھ لینا میرا ہر بیٹا محمد ہوگا، خنجر چلا کے بھی دیکھ لینا، زہر دے کر بھی دیکھ لینا، ولی عہد بنا کے بھی دیکھ لینا، بیٹی دے کر بھی دیکھ لینا، محمد ہوگا۔ صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد پر، ہر طرح سے آزما لینا۔ دونوں ساری تاریخیں نہیں بھائی، ایسے بکھرا بکھرا نعرہ نہیں، سارے آخری آدمی تک پوری طاقت و توانائی سے اتنی ہی بلند صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ تو جناب نوح نے کوئی بد دعا اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے نتیجے میں نہیں کی۔ جناب نوح نے نجات انسانیت کے لیے گفتگو کی، جناب موسیٰ نے نجات آدمیت کے لیے گفتگو کی، جناب ابراہیم نے نجات آدمیت کے لیے گفتگو کی، نجات انسانیت کے لیے تبلیغ کی۔ جتنے بھی معصومین گزرے ہیں انہوں نے جو جہاد کیا ہے عزیزان محترم، وہ جہاد حقیقتاً انسانیت کی فلاح کے لیے تھا، انسانیت کی تباہی کے لیے نہیں تھا۔ لیکن ملت مسلمہ نے ہر وحشیانہ جنگ کا نام جہاد رکھ دیا۔ ہر کاٹ کھانے والے بادشاہ نے جب بھی ہوس ملک گیری کے لیے حملہ کیا کہہ دیا جہاد ہو رہا ہے، کہہ دیا جہاد ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا یہ اجتہاد عجب ہے۔ بھائی اگر توجہ فرما لیں آپ تو میری ساری 4 دن کی تقریریں بھول جائیں گے اگر غالب کے شعر پر آپ نے غور فرما لیا۔ بڑی خوبصورت بات کہی ہے، یہ ان نام نہاد مجتہدوں کے لیے